اور دشمنان اسلام نے علماء کی اور مجتہدین کی طاقت کو پہچان لیا۔ وہ پہلا وقت تھا کہ جب ہمارے علماء نے اور صرف علماء نے اتنا بڑا ریولوشن انجام دیا۔ وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے کہ دشمنان اسلام یہ پہچان گئے کہ اس قوم کی طاقت جو ہے وہ علماء ہیں، اس قوم کی طاقت مجتہدین ہیں۔ ایک بہت اچھا اگزامپل جو میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ قوم جو ہے وہ کتنی جانثار ہے مجتہدین پر، کہ خون کا کڑوا گھونٹ کس طرح پی لیتی ہے۔ 1992 میں بابری مسجد جو ہے وہ صاحب ہندوستان میں شہید کر دی گئی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح خونریزی ہندوستان میں ہوئی اور کس طرح سے انسانوں کا خون بہا۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہندوؤں کا بہا کہ مسلمانوں کا بہا، انسانیت کا خون بہہ گیا۔ صرف ایک بابری مسجد کے جس میں سالوں سے نہ اذان ہوئی تھی، نہ کوئی نماز ہوئی تھی، نہ خطبہ ہوا تھا، اس کے باوجود وہ گری تو کتنی بڑی انسانیت کا خون کیا گیا۔ اور ریسنٹلی آپ کے سامنے ہے کہ 11ویں امام کا روزہ کہ جس میں زائر بھی تھے، نمازیں بھی ہوتی تھیں، اذان بھی ہوتی تھی، تلاوت بھی ہوتی تھی، اور اس کو اس طرح سے جو ہے وہ بم لگا کے اور اس کو اڑا دیا گیا کہ کیا کچھ نہ ہو جاتا تو کم تھا۔ لیکن یہ واحد ایک آیت اللہ سستانی کی آواز تھی کہ خاموش سب، کہ ایک اس آواز کے اوپر جو ہے تمام شیعہ خون کا گھونٹ پی گئے۔ حالانکہ اگر آپ عظمت دیکھیں بابری مسجد کے سامنے، بابری مسجد کی جو ہے وہ 11ویں امام کے روزے کے سامنے کوئی بساط نہیں تھی، اس میں تو کوئی مسلمان پوچھنے بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے باوجود کیوں؟ کیونکہ کوئی رہبر نہیں تھا ہندوستان میں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، سب آگ لگانے والے تھے۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب سے شیعوں کی اس طاقت کو جو ہے وہ دشمنان اسلام نے خصوصاً امریکہ اور اسرائیل نے پہچان لیا، تب سے یہ سازشیں چل رہی ہیں کہ جوانوں کا دل جو ہے وہ علماؤں سے اور مولاناؤں سے برا کر دیا جائے، کیونکہ جب یہ قوم، یہ ملت اپنے مولاناؤں سے، اپنے عالموں سے دور ہو جائے گی تبھی یہ کمزور ہو جائے گی، اور جس کا نتیجہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھنے کو ملا کہ آخر اگر یہ سازش نہ ہوتی اور دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت اس سازش کو انجام نہ دے رہے ہوتے تو کبھی بھی آقائے خوئی کے خلاف جو ہے عراق کی دیواروں پہ